اب میں تھوڑا سا, یہ تو میں نے آپ کو جنرل پرابلمس کا بتا دیا, لیکن اب میں دوسری طرف آتا ہوں جو کہ بلڈنگز, آج کی بلڈنگز کیا آفر کر رہی ہیں. یہاں پہ جو آج کی بلڈنگز ہیں, اب اس میں اگر ہم ایمینٹیز کو دیکھیں تو بے شمار اس میں ایمینٹیز ہیں. فار ایگزامپل میں کوئی بھی بلڈنگ جو ہم لوگ آج کل ہمارے 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں, کلاؤڈ ریزیڈنسیز کے نام سے ممتاز سٹی میں, اور کلاؤڈ ٹاور 1 کے نام سے جو B17 میں ہے. ایک 17 سٹوری بلڈنگ ہے 6 کنال پہ, اور دوسری جو ہے تقریباً 29 سٹوری بلڈنگ ہے جو کہ 12 کنال پہ. اب اس طرح کی تمام بلڈنگس میں اگر بیسک ایمینٹیز 15-16 ایمینٹیز ہم ضرور بناتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹارٹ اگر ہم لوگ کریں تو اس میں ہمارا لیڈیز کا جم علیحدہ ہوگا, جینٹس کا جم علیحدہ ہوگا. اس میں ہمارے سوئمنگ پول ہوں گے, بڑی بلڈنگ میں سوئمنگ پول بھی ہم لوگ لیڈیز کا علیحدہ کرتے ہیں, جینٹس کا علیحدہ. پھر جب بھی سوئمنگ پول بنے گا تو یا جم بنے گا تو اس کے ساتھ کمپلیٹ سیٹ ہوگا. اس میں ہمارے چینجنگ رومز, شاورز, لاکرز, سوانا, جکوزی, اس کے اسٹیم باتھ, یہ سب چیزیں ہوں گی. اس کے بعد یہ تو بیسک آپ کی ایکسرسائز فٹنس کے حوالے سے ہیں. پھر ہم لوگ اپنی بلڈنگز میں سینئر سٹیزن لاؤنج بہت لازمی بناتے ہیں. یعنی کہ اب ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے, میرے گھر کا بھی ہے. میری والدہ کا, میں صبح اٹھتے ہوئے ان کو سلام کر کے دفتر سے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, پھر میں ان کو پھر ان کے پاس 10-15 منٹ بیٹھتا ہوں. پھر بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ملا کرا کرو امی سے, دن میں دادی کے پاس چکر لگایا کرا کرو. اب مجھے جو ہے جب میں شام کو جاؤں گا تو میری والدہ کہیں گی کہ تیرا منڈا جو ہے نا وہ آج 2 دن ہو گئے میں نے شکل نہیں دکھائی انہیں. تو ہمیشہ ہمارے بزرگ آئسولیشن کا, سوشل آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ بھائی جو ہم لوگ جو جوان لوگ ہیں وہ کام پہ جا رہے ہیں, بچے اسکولوں میں پڑھائیوں پہ لگے ہیں, تو بزرگ بیچارے کیا کریں. تو ہم ہر بلڈنگ میں سینئر سٹیزن لاؤنج بناتے ہیں, ایک بڑا پورے ایک اپارٹمنٹ کے برابر جگہ, 3 بیڈ اپارٹمنٹ جو کہ ایک کنال کے برابر جگہ بنتی ہے. اس کے ہم نے بڑی سی ونڈو دیتے ہیں جو کہ پارک کی سائڈ پہ یا ہمارے ماؤنٹینس کی سائڈ پہ ہو, اور اس میں پھر ہم نے بہت سی راکنگ چیئرز, اخبار وغیرہ رکھ دیتے ہیں, بک شیلفز ہوتی ہیں, پھر ٹی وی اسکرین بڑی لگی ہوتی ہے, ٹیبلز کے اوپر بورڈ گیمز ہوتی ہیں, کافی کاؤنٹر ہوتا ہے. تو اس میں 30-35 یا 40 سینئر سٹیزنز اکٹھے بیٹھ کے سوشلائز کر سکتے ہیں. یہی مسئلہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز کا, سیم مسئلہ ہماری لیڈیز کا بھی ہے جو ہاؤس وائفز ہیں. 11-12 بجے تک وہ کام کر کے اب وہ کیا کریں بھائی, ایک کے گھر میں جائیں, دوسرے کے گھر میں جائیں, وقت کو کیسے کل کریں. تو ہم نے لیڈیز لاؤنج بھی ہم لوگ بناتے ہیں اپنی بلڈنگس کے اندر, جس کے اندر کہ تمام لیڈیز 11-12 بجے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے کسی کے گھر میں دوسرے اپنی سہیلی کے گھر جانے کے بجائے سوشلائز کریں, کامن جگہ پہ سب لوگ بیٹھیں. پھر اس کے بعد جو ہماری تمام بلڈنگس ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ ہمیشہ ایک جو کیش اینڈ کیری یا کنوینئنس اسٹور ایک بڑے سائز کا تقریباً 6-7 ہزار اسکوائر فٹ کا ہم بنا دیتے ہیں. اس میں پھر ہمارا فروٹ کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے, گروسری کا مین آئٹم ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ہمارا ڈیری کا سیکشن ہوتا ہے, ڈیری کے ساتھ ہمارا فارمیسی اس میں ضرور ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. پھر باربر شاپ, اس کے ساتھ ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم لوگ فلفل کرتے ہیں. پھر ہم بلڈنگس میں کافی شاپس بھی بنا رہے ہیں. اب میرے پاس اتنی بڑی لسٹ ہے, ابھی میں نے آدھی بھی نہیں کی. تو بالکل ایسی ہے, بلکہ میں وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ آپ کو کبھی بھی کسی گھر میں نہیں ملیں گی. پھر پاکستان میں ہر گھر میں اوورسیز ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو میجورٹی جو ہماری بہت سی فیملیز ہیں, آپ کو شاید ہی کوئی فیملی ملے جس کے اندر کوئی خاندان کا بندہ باہر نہ ہو. اب اوورسیز جو ہے وہ گھر کو جب اگر انہوں نے گھر خرید لیا تو وہ تالا لگائیں گے گھر کو, اور وہ جب جائیں گے تو واپس آئیں گے تو گھر میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہوگا, تو ان کو چوکیدار 25-30 ہزار کا رکھنا پڑے گا. پھر بارش آئے گی تو اوپر نالے بند ہو جائیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا, بلڈنگ کو خراب کرے گا. پھر اور بہت سے, لیکن جب آپ اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے. انہوں نے تالا لگانا ہے اور تالا لگا کے وہ چلا جانا ہے. اور آج کل تو بلڈنگز ہم نے وہ ساری ہم اسمارٹ بلڈنگز بنا رہے ہیں, لاک, اسمارٹ لاکس وغیرہ لگا رہے ہیں. موبائل فون کے تھرو جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کریں.